السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ اپنی عزت تمہیں دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والوں کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور، دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں رکھتا۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ شامل ہونا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، 1 بڑھاپے میں اولاد، 2 مصیبت میں دوست، 3 غربت میں بیوی۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوبی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے، اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور جب آپ پر کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں اس کا مان رکھیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے پیغام کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ ایک بزرگ سے شیطان نے کہا، تجھے تیرے اللہ پر بہت یقین ہے نا؟ تو چل اونچی پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں تجھے تیرا رب بچاتا ہے یا نہیں۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے رب کو آزماؤں۔ بخار کے فائدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔